بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر حاضرین و ناظرین اور عزیز ماں اور بہنوں، رمضان المبارک سے متعلق ایک اہم حکم صدقۃ الفطر کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہوئے اس بات کا حکم دیا کہ جب رمضان المبارک کے مکمل روزے گزر جائیں تو عید کی خوشی منانے سے پہلے صدقہ فطر دیا کرو۔ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندے نے جو روزہ رکھا ہے تو اس سے ضرور اس میں کوتاہیاں ہوتی ہے، وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ روزہ جیسا رکھنا چاہیے تھا میں نے ویسا 100% رکھا، ضرور کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کبھی عبادت میں غفلت، کبھی اعضاء کے مس یوز ہو جاتا ہے، اور کبھی کچھ تو کبھی کچھ، جو روزے کے شاید نشان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمیوں کی تلافی کا ایک سلیوشن رکھے ہیں کہ بھائی کچھ خیر خیرات کر دو، اس کی وجہ سے تمہارے روزے کی کمیاں دور ہو جائے گی، اجر و ثواب میں جو کچھ بھی نقص رہ گیا ہے اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اس بہانے سے جب ایک فطرہ ادا کریں گے تو ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو عید کے دن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ رحمان کی ضیافت کا دستر ہر ایمان والے کے گھر میں بچھے، تو اس طریقے سے وہ بھی پاسبل ہو جائے گا کہ عید کے دن کوئی مزدوری پہ نہیں جائیں گے، کمانے نہیں جائیں گے، اور دستر سب کے گھر میں بچھنا ہے۔ اس طور پر کہ اب روزے کی اجازت نہیں ہے، کھانا ضروری ہے۔ جیسے رمضان میں روزہ رکھنا ضروری ہے تو عید کے دن کھانا ضروری ہے، اور وہ سب کی ضرورت ایسے پوری ہوگی کہ مالدار لوگ، اب مالدار میں فطرے کے لیے، صدقہ فطر کے لیے تھوڑا سا ایک اسٹیپ نیچے اتر کے بات کی گئی ہے کہ اس میں 52.5 تولے چاندی نہیں، اتنا سامان بھی اگر کسی کے پاس ہے، یعنی بڑی بڑی دیگیں ہیں اور فرنیچر ہے اور ڈیکوریشن کا قیمتی سامان رکھا ہوا ہے، تو ویسا آدمی بھی صاحب نصاب صدقہ فطر کا، اس پر قربانی بھی واجب ہے اور فطرہ بھی واجب ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ تفصیل ہے کہ اس شخص کی طرف سے، اپنی طرف سے تو دینا ہی ہے، لیکن اپنے گھر میں موجود ہر نابالغ کی طرف سے دینا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ان سب کی طرف سے جب فطرہ نکالیں گے تو خوب اجر و ثواب بھی ملے گا اور خوب ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوگی۔ اور اس میں فطرہ کن چیزوں سے دیں گے؟ تو فطرہ دیں گے گیہوں کے اعتبار سے تقریباً 2 کلو سمجھیے، 2.25 کلو سے کچھ زیادہ، یعنی احتیاطاً 2 کلو، اور کھجور، کشمش اور جو، یہ 3 قسم کی چیزیں ہیں، ان سے اگر دیں گے تو 3.5 کلو، یا پھر ان کی قیمت دیں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گیہوں کی مقدار کم کیوں بتائی گئی اور کھجور، کشمش اور جو کی مقدار زیادہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس زمانے میں گیہوں کا شارٹیج تھا، اس کی پیداوار نہیں تھی، مشکل سے ملتی تھی، تھوڑی بھی زیادہ قیمت میں ملتی تھی، اور کھجور وغیرہ کی پیداوار بہت عام تھی، تو اس کی زیادہ مقدار رکھی گئی۔ اب زمانہ گزرتے گزرتے معاملہ الٹا ہو گیا کہ گیہوں کی پیداوار زیادہ، اس کی قیمت کم، اور کھجور کی قیمت زیادہ۔ تو اب لوگوں کے اندر تھوڑی سی یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ فطرہ بولے تو صرف گیہوں سے دینا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ
پیسہ خرچ کر کے عبادت کرنے کی جب بات آتی ہے تو شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ سامنے والے غریب کا فائدہ زیادہ کس میں ہے وہ دیکھیے. تو یہ زیادہ فائدے کی بات ہے ہمارے لیے ثواب کے اعتبار سے اور سامنے والے کی خدمت کے اعتبار سے. تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا سامنے والے کا بھلا ہوگا اور اپنے آپ کو بھی زیادہ نیکیاں ملیں گی. اس لیے آج کے زمانے میں اللہ نے حیثیت اگر دی ہے تو فطرہ نکالنا چاہیے کشمش سے، جو تقریباً 800-900 روپے سال میں ایک مرتبہ تو دینا ہے، مہینے بھر روزوں کی تلافی کے لیے دینا ہے تو بہتر ہے کشمش سے دیں. اور اگر نہیں تو 3.5 کلو کھجور کے اعتبار سے دیں تو قیمت کچھ اور کم ہو جائے گی، یا پھر جو کے اعتبار سے دیں تو 300-350 روپیہ ہو جائے گی. تو یہ اگر ادا کریں تو بہتر ہے، اس لیے کہ آج ایک مزدور کی مزدوری بھی 800,000 سے کم نہیں ہے، اور ایک گھر میں خوشی لانے کے لیے کم از کم اتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے ایک غریب کی عید کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. تو بہتر ہے سال میں ایک دفعہ ایک پرسن اپنی طرف سے 1000 روپے دے دے تو کیا بڑی بات ہے. تو اس لیے اس کی کوشش کرنا چاہیے، اور گیہوں سے بھی دے دیں تو ادا ہو جائے. اور بہتر یہ ہے کہ قیمت کی شکل میں دیں، اماؤنٹ کی شکل میں دیں. سامان لے جا کے دیتے ہیں، اب سب ملا کے لے جا کے کھجور ہی جمع کر دیں گے، گیہوں ہی دیں گے تو بیچاروں کا چولہا کیسے چلے گا. اس دن گیہوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بعض دفعہ اس کے علاوہ ہر چیز کی ضرورت پڑتی. اس لیے قیمت کی شکل میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور فدیہ دیں تو یہ زیادہ بہتر بات ہے. اور کس کو دیں؟ جن پر فطرہ واجب نہیں ہے ان کو دیں. اور اسی طریقے سے اس موقع سے دینی مدرسوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں ضرورت مند بچوں کی ذمہ داری لیے ہوئے ہوتے ہیں، 100 کی تعداد میں بچے ہوتے ہیں، ان کے اخراجات لوگوں کے زکوٰۃ صدقات وغیرہ سے پورا کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے. تو اس لیے وہاں پر بھی دے سکتے ہیں، دینا چاہیے. بلکہ یہ سب سے بہترین مصرف ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ کے جتنے مصارف بیان کیے گئے ہیں وہ ساری چیزیں دینی مدارس میں جہاں ہاسٹل کا نظام ہوتا ہے وہاں پائی جاتی ہے. تو وہاں غریبوں کی مدد کرنا بھی پایا گیا اور دین کی مدد کرنا بھی پایا گیا، تو دوہرا ثواب وہاں پر مل جائے گا. اس لیے اس کی کوشش کرنا چاہیے. اور یہاں کچھ لوگ اس معاملے میں مس انڈرسٹینڈنگ کے شکار ہوتے ہیں کہ فطرہ دینا ہے تو اب گھر کے پورے ممبرس کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ گھر میں 6 ممبر ہے، 8 ممبر ہے، 10 ممبر ہے. یاد رکھیے فطرہ ہر شخص کا اپنی طرف سے واجب ہے. جو 52.5 تولے چاندی یا اتنے سامان کا بھی مالک، زکوٰۃ میں سامان کا اعتبار نہیں ہے، مال کا ہی اعتبار ہے، لیکن فطرے میں سامان بھی اگر اس کے پاس ہے تو اس پر بھی فطرہ دینا ہے. اب کس کی طرف سے دینا ہے؟ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے. اور بالغ اولاد کی طرف سے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، دے دیں ادا ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں دیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. حد تو یہ ہے کہ میاں پر بیوی کا اور بیوی پر میاں کا فطرہ واجب نہیں ہے، دونوں کی اپنی ذمہ داری ہے. اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنی طرف سے خود ادا کرے. اور اسی طریقے سے خواتین بعض وقت جیسے ہی خرچے کی ذمہ داری کاندھوں پہ آتی ہے تو بعض دفعہ منہ کھول دیتی کہ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر. جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ زیادہ ان پہ فرض ہوتی ہے، سونا چاندی ان کے پاس رہتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، کہاں سے دینا، یہ مشکل وہ مشکل. تو دیکھو اللہ کے سامنے ہیلے بہانے نہ کرو، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ دینا ہی بند کر دیں گے. اللہ تعالیٰ دیے ہیں، وہ ایک اعزاز ہے، نعمت ہے، اس کا جیسا اللہ شکر ادا کرو برے ویسا کرو. کیا ہے زکوٰۃ؟ مختصر سی ہے، 50,000 1 لاکھ کسی کے پاس ہے تو 2,500 روپے خرچ کرنا ہے، وہ بھی سال میں ایک دفعہ. اور پھر اس میں بھی یہ فیسلٹی ہے کہ آپ انسٹالمنٹ میں دے سکتے ہیں، ایک مرتبہ میں پوری زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے. آپ 500 جب 500 جب 1000 جب 2000 اس طرح دیجیے. آپ کو جب یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک نیوتا لے جانا ہے تو کیسا بھی کر کے لے کے جاتے ہیں، گھر میں حالات کتنے بھی ٹائٹ رہیں دو، اس کو اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں. تو زکوٰۃ کو فریضہ نہیں سمجھے تو پھر اپنا ایمان ہی کیا باقی رہ گیا. اس لیے ہائے ہائے کرنا چھوڑیے، اپنی تنگی کا شکوہ اللہ کو سنانا چھوڑیے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کو سنا رہی تو حقیقت میں تنگ دست بنا دیتے. اس لیے اللہ کے سامنے ہیلے بہانے نہیں چلتے. یہ یہودیوں کی خصلت ہے
جب اللہ نے کسی بات کا حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے، یہ خوبی ہے، وہ اس کو انجام دے سکتے ہیں، اس لیے ضرور اس جانب توجہ دینا چاہیے۔ فطرے کا اصل وقت تو عید کا دن ہے، لیکن فقہا نے اجازت دی ہے کہ رمضان میں عید سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، بلکہ کر دینا چاہیے۔ فطرہ ادا کیے بغیر اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ کے پاس وہ قبول نہیں ہوگی، اور نماز ادا ہو جانے کے باوجود فطرہ تو دینا ہی رہے گا۔ پہلے دیں گے تو ثواب زیادہ ہے، بعد میں دیں گے تو عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے، لیکن ذمہ داری تو ہر فرد پر ہے، جس پر فطرہ واجب ہے انہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو مجبور اور معذور لوگ جسمانی صحت کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے ہوں، انہیں بھی ایک روزے کی طرف سے ایک فدیہ، اس ترتیب سے اپنے رمضان کے روزوں کا فدیہ رمضان ہی میں ادا کر دینا چاہیے۔ اگر ان کی صحت کی گارنٹی نہ ہو کہ آئندہ جا کر کے بہتر ہو سکتی ہے تو زیادہ اجر و ثواب بھی مل جائے گا، اور بعد میں غفلت کے بھی چانسز ہیں، اور یہ بھی امکانات ہے کہ بعد میں یاد نہ رہے اور انتقال ہو جائے تو ذمے میں ایک فرض باقی رہ جائے گا، اس لیے اس میں عجلت کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب